اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ بیگم رشک محل ریختی کہتی تھی، چند شعر یوں ملاحظہ ہوں۔ نہ بھیجوں گی سسرال میں تم کو خانم، نہ بھیجوں گی سسرال میں تم کو خانم، نہیں مجھ کو دوبھر ہے کھانا تمہارا۔ میری کنگھی چوٹی کی لیتی خبر، میری کنگھی چوٹی کی لیتی خبر ہو، یہ ایسا ہے سر پر دگانا تمہارا۔ ہوا بال بیکا جو مرزا ہمارا، ہوا بال بیکا جو مرزا ہمارا، تو پھر سنگ ہے اور شانہ تمہارا۔ غرض بادشاہ کی قدردانی نے شعر و شاعری کا ہر خاص و عام میں بے حد ذوق و شوق پیدا کر دیا تھا۔ آئے دن مشاعرے ہوتے، ادبی صحبتیں ہوتی، سلطان عالم خود مشاعرے میں شریک ہوتے۔ ان کی طرف سے مشاعرے کا اہتمام خاص طور سے شاہی تکلفات سے عموماً ہوتا تھا۔ لال بارادری میں اس کا انتظام رہتا۔ میلوں ٹھیلوں سے جان عالم کا جی بھر گیا تو مشاعرے کی یاد اٹھی۔ محتمم مشاعرہ میر اسد صبر بلائے گئے۔ حکم ہوا کہ ماں بدولت طرح دیتے ہیں، مشاعرہ کا اعلان عام کیا جائے۔ لال بارادری میں انتظام ہو۔ طرح کا مصرع اس طرح تھا: عشق ہے جس طرح ایک کوہ گراں بالائے سر، عشق ہے جس طرح ایک کوہ گراں بالائے سر۔ دوسرا: سر کھل گیا نکل گئے باہر کفن کے پاؤں۔ اور تیسرا: ہاتھ کے مضمون پر بھی اشعار ہوں، اس میں کوئی قید نہیں کہ یہ مضمون ہاتھ کا بے قید ہے، جس ردیف قافیہ میں غزلیں پڑھنے کا دل چاہے پڑھی جائیں۔ میر اسد صبر نے شعراء اور امراء کو دعوت نامے بھیج دیے۔ 14ویں کو تاریخ مشاعرہ مقرر ہوئی۔ شہر میں عام چرچا تھا، ہر ایک کی زبان پر اس کا تذکرہ۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا۔ لال بارادری میں سہ پہر سے چمن بندی گل ہونے لگی، فوارے کھولے گئے، لال بارادری کے چھت پر چھڑکاؤ کیا گیا، قناتوں سے گھیر دی گئی، پھولوں کے گلدستے منڈیروں پر رکھے گئے، مکلف فرش بچھایا گیا، قناتوں پر بیلے کے ہار چڑھائے گئے۔ خواجہ سرا گنگا جمنی کشتیوں میں بھاری بھاری لچکے گوٹے کے ہار، الائچیاں، چکنی ڈلیاں، گلوریاں عطر کے کنٹر رکھے ہوئے، مخملی کشتی پوش ڈھکے ہوئے سلیقے سے لگا رہے۔ رات گئے کشمیری چائے کا دور رہتا، اس کے لیے جام بلوری موقع بموقع رکھ دیے گئے۔ پانی پینے کے لیے ظروف نقرئی و طلائی غرض کے تمام شہانہ سامان محفل مشاعرے میں فراہم کیا گیا۔ درمیان میں پشمینے کا زرنگار خیمہ لگایا گیا، جس کے تنابیں بادلے کی تھی۔ اس کے نیچے مخملی بارادری، جس کے نیچے موتی ٹکے ہوئے کمل جھاڑ، جن میں موتیوں کی ہی آویزے لگے ہوئے تھے۔ گرد رنگ برنگی بلوری، جھاڑ فانوس، دریچیاں سبز سرخ کا شاہی مخمل، جن میں گز گز بھر کی جھالر نقرئی و طلائی ٹکی ہوئی، اس کے چاروں طرف گلدستے قرینے سے رکھے ہوئے، پردوں پر بنت گوکھرو لچکا لگا ہوا، چاروں طرف قد آدم آئینہ بندی۔ آفتاب عالم رخصت ہوا، ستارے نمودار ہوئے، تاریکی پھیلنے گوتی کی جھاڑ و جھالے کول فانوس روشن کر دیے گئے، محفل بقائے نور بن گئی،
شام سے ہی مرزا خرم بخت بہادر نواب یحییٰ علی خان، مرزا عظیم الشان نواب محمد تقی علی بہادر، مرزا رفیع الشان بہادر نواب مجید الدولہ عظمت اللہ ولد مرزا سلیمہ قدر بہادر، مرزا حیدر نیشاپوری تشریف فرما تھے۔ اتنے میں عمائد و اراکین دولت مدار الدولہ علی نقی علی خان بہادر وزیر، تدبیر الدولہ دبیر الملک منشی مظفر علی خان بہادر جنگ اسیر، مقبول الدولہ احسان الملک کپتان مرزا محمد علی خان ثابت جنگ قبول، آفتاب الدولہ قلق، فتح الدولہ مرزا محمد رضا خان برق، لکھنؤ کے مشاہیر شعراء اور ان کے ساتھی حضرت شناور، عارف، شعور، فریاد حضرت شیخ امام علی سحر، مسیحا حضرت میر اوسط علی رشک، نادر استاد شیخ امداد علی بہر، کوثر عباد میر کلو عرش، حضرت جوش فدا، حضرت راسق عاشق، حضرت نسیم دہلوی، مہجور ولی، محسن شہزادہ قیصر وغیرہ اپنے اپنے مراتب کے موافق محفل میں دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ بیچ میں شاہی مزنت بچھی، یکا یک غل ہوا، پردہ اٹھا، دفتن حضور جان عالم لباس فاخرہ سے ملبوس دو پہری چہرہ گل انداموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے برآمد ہوئے۔ تمام ہزار محفل سروقت کھڑے ہو گئے۔ بسم اللہ کی صدا چاروں طرف سے آنے لگی۔ حضور نے مسجد زرنگار پر قدم رکھا، با جاہ و جلال اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ پیشوان طلب ہوا، زمرد کا حقہ ادب سے ان کے سامنے لگایا گیا۔ بادشاہ حقے کا شوق فرمانے لگے۔ خواجہ سرا نے پان الائچی اور عطر سے تواضع کی اور ہر ایک کی گردنوں میں گوٹے کے ہار پہنائے گئے۔ جھک جھک کر ہر شخص بادشاہ کو مجرا عرض کرتا تھا۔ جان عالم سلام لے کر مسکرا دیتے۔ حکم ہوا میاں صبر مشاعرے کا آغاز ہو۔ غرض مشاعرے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے منشی دوست علی خان خلیل طلب ہوئے، شمع کے سامنے آ کر بیٹھے، ہاتھ کی ردیف میں غزل پڑھی۔ کرتے ہیں پیرہن کو میرے تار تار ہاتھ، کرتے ہیں پیرہن کو میرے تار تار ہاتھ، ہو جاتے ہیں بہار میں بے اختیار ہاتھ۔ آیا جو روز وصل شب ہجر کا خیال، آیا جو روز وصل شب ہجر کا خیال، سینے میں دل اچھلنے لگا چار چار ہاتھ۔ کر دے گدا کو شاہ جو منظور ہو تجھے، کر دے گدا کو شاہ جو منظور ہو تجھے، دینے کے اے کریم تیرے ہیں ہزار ہاتھ۔ اس بت کو دیکھتے ہی ہوا دل میرا اسیر، اس بت کو دیکھتے ہی ہوا دل میرا اسیر، پتھر کے نیچے دب گئے بے اختیار ہاتھ۔ ہر طرح مل رہے گا پس مرگ اے خلیل، ہر طرح مل رہے گا پس مرگ اے خلیل، 10 گز کفن گزی کا زمیں 3-4 ہاتھ۔ خلیل دوست علی ابن سید جمال علی آتش کے شاگرد تھے، شاعر اچھے تھے، بٹیر بازی کا بڑا شوق تھا، اپنے بٹیر کو رستم سے خطاب کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ذکر کرتے معلوم ہوتا رستم اور سوراب میدان میں اترے ہوئے۔ ادبی خوبی نہیں، کلام کا وہی رنگ ہے جو لکھنؤ میں مقبول تھا۔ چنانچہ دوسرے شعراء اور مقطع پروا سبحان اللہ کے شور نے محفل سر پر اٹھا لی۔ ان کے چند شعر ملاحظہ اور ہوں۔ ہر رنگ میں اس شوق کا جلوہ نظر آیا، ہر رنگ میں اس شوق کا جلوہ نظر آیا، خورشید کے مانند وہ ہر جا نظر آیا۔
جب یار کو دیکھا نگہے دیدے دل نے، قطرہ نظر آیا تو وہ دریا نظر آیا، پرتو سے تیرے دیکھتا ہوں صورت عالم، تو روشنی دیدے بینا نظر آیا۔ اس کے بعد شمع گردش کر کے میاں صبر کے سامنے آئی، انہوں نے جہاں پناہ کی طرف دیکھ کر اجازت چاہی۔ ارشاد ہوا بسم اللہ بسم اللہ۔ انہوں نے حضور والا جہاں کو مخاطب کر کے اپنی طرح کی غزل پڑھی۔ ہو گیا آتش کدہ داغوں سے یاں بالائے سر، ہو گیا آتش کدہ داغوں سے یاں بالائے سر، اب سمندر باندھے اپنا آشیاں بالائے سر۔ ابھی مطلع پڑھا تھا کہ سبحان اللہ کا شور اٹھا، مکرر مکرر فرمائش ہونے لگی، کئی بار پڑھا اور خوب داد لی۔ جب ذرا سکون ہوا تو باقی اشعار ارشاد فرمائے۔ کہتے ہیں یاد مژگان صنم ہر روز رہتی ہے مجھے، یاد مژگان صنم ہر روز رہتی ہے مجھے، خواب میں چلتی ہیں ہر شب آرائیاں بالائے سر، یاد آئی گر ہنسی اس بحر خوبی کی ہمیں، اس قدر روئے ہوا دریا رواں بالائے سر، فرقت دلدار میں ہم سے اٹھا جاتا نہیں، فرقت دلدار میں ہم سے اٹھا جاتا نہیں، بار غم ہے یا کہ ہے کوہ گراں بالائے سر، ہے یقین اے صبر پہنچے صدمہ کوہ گراں، ہے یقین اے صبر پہنچے صدمہ کوہ گراں، رکھ لوں برگے کاہ گر میں ناتواں بالائے سر۔ جان عالم واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ عیش پسندی اور عشرت پرستی کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ اہل لکھنؤ اپنے رنگین بادشاہ کے متوالے تھے۔ ان دنوں لکھنؤ اندر صبا ہے، کہیں رہس ہو رہا ہے، کبھی کوئی میلہ ہے، کہیں کوئی ٹھیلا، کہیں عرسوں کی بہاریں ہیں، کہیں چھڑیوں کا لطف، محرم آئے تو علموں کے تعزیوں کے جلوس، مجلسیں اور محفلیں ایسی کہ چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوں۔ جان عالم قیصر باغ میں بڑے پیمانے پر میلہ کیا کرتے تھے، شہر کے بوڑھے جوان شریک ہوتے اور لطف اٹھاتے۔ حضرت سحر لکھنوی نے قیصر باغ کے میلے کا نقشہ اس طور پر کھینچا ہے: جمع ہے رنگی ادا میلہ ہے قیصر باغ میں، جمع ہے رنگی ادا میلہ ہے قیصر باغ میں، ہر روش پر نور کا جلسہ ہے قیصر باغ میں، سامنا سلطان عالم کا ہے قیصر باغ میں، سب کو اپنے رنگ پر کھینچا ہے قیصر باغ میں، گیروا ہر ایک کا جوڑا ہے قیصر باغ میں، سچ اگر پوچھو تو سب ہیں جان عالم پر فقیر، بھرتے ہیں الفت کا دم طفل و جواں برنا و پیر، جس گرو کے سب ہیں چیلے ہے بڑا روشن ضمیر، مرشد کامل فن عشق میں ہے بے نظیر، جو ہے اس کے رنگ میں ڈوبا ہے قیصر باغ میں، پاک و پاکیزہ زمین دھویا دھلایا آسماں، تازہ و تر ہر شجر نکھرا ہوا ہر نوجواں، باغ سب شاداب سبزہ لے لہا آب رواں، نہر جاری ہر طرف لبریز پختہ کیاریاں، تختہ جنت اتر آیا ہے قیصر باغ میں، سبز رنگوں کا ذخیرہ مجمع اہل سخن، اپنے اوپر شعر خود پڑھتا ہے یار گل بدن، آنکھیں ہیں بادام لب عناب ہیں پستہ دہن، ایک درخت اور اتنے میوے کیوں نہ ہو زیب چمن، جو شجر ہے غیرت طوبہ ہے قیصر باغ میں، سامنا اس باغ میں آٹھوں پہر حضرت کا ہے، بوٹیاں اکسیر کی ہیں یہ اثر حضرت کا ہے، ورد مرغان چمن ہر شیر تر حضرت کا ہے، نو عروسان چمن کے دل میں گھر حضرت کا ہے، واہ کیا کیا نور کا کمرہ ہے قیصر باغ میں،
خوب نظروں میں تڑی ہیں آنکھ ہر معشوق کی، یعنی کونی پر گڑی ہیں آنکھ ہر معشوق کی، ہر شگوفہ سے لڑی ہیں آنکھ ہر معشوق کی، نو نہالوں پر پڑی ہیں آنکھ ہر معشوق کی۔ ہر شجر نرگس کا گلدستہ ہے قیصر باغ میں، نہر پر کس برق وش نے آ کے چھیڑا ہے ملار، آسماں کا عکس ہے پانی میں یا یہ ہے بہار، ہے زبان موج پر ہر دم یہ شیر آبدار، ساقیہ تجھ کو مبارک ہو بتے میں کا شکار، نہر کا ہے کو ہے ایک دریا ہے قیصر باغ میں۔ اے سحر بعد از نماز اپنی دعائے صبح و شام، اے سحر بعد از نماز اپنی دعائے صبح و شام، جان عالم ہے حقیقت میں خدا رکھے یہ نام، سیر کرنے کو غریبوں کے دیا ہے حکم عام، شعر پڑھتے پھرتے ہیں رنگی بیاں رنگی کلام، ہر چمن میں ڈھیر پھولوں کا ہے قیصر باغ میں، خوش رہیں سلطان عالم یہ چمن پھولے پھلے، ہر برس سیرے کریں ہم یہ چمن پھولے پھلے، جمع ہو کر یک رنگ باہم یہ چمن پھولے پھلے، کہتی ہیں پریاں بھی جم جم یہ چمن پھولے پھلے، کیا اکھاڑا راجہ اندر کا ہے قیصر باغ میں۔ دیکھو بہار حسن خدا داد باغ میں، کیا سروقت کھڑے ہیں پری زاد باغ میں، خیمہ بھی سنجاف کا استاد باغ میں، پیرے پہ ہیں صنوبر شمشاد باغ میں، شاید حضور آئے ہیں سجاد باغ میں، لالے کی پلٹنیں ہیں برابر جمی ہوئی، وردی سیاہ و سرخ نئی قطع کی ہوئی، موجے ہوا کے ہاتھوں میں کرچیں اپی ہوئی، اونچوں کی زیں لیس پڑاخے چڑھی ہوئی، کھولے نشان سوسن آزاد باغ میں، میلہ ہے نو نہالوں کا اللہ رے ازدحام، گل کا کٹورا بجتا ہے رہتا ہے صبح و شام، شادی کے گھر میں ہوتی ہے جس طرح دھوم دھام، کھینچا ہے نقشہ گلشن ایجاد کا تمام، کیا کیا ہیں بیل پٹری کی ایجاد قیصر باغ میں، جھولے پہ لطف دیتی ہے میں کی بہار کیا، بائیں کی کیا کمک ہے صدائے ستار کیا، ایک برق وش نے چھیڑا ہے آ کر ملار کیا، آتا ہے جھوم جھوم کے ابر بہار کیا، اترے گا بن کے تخت پریزاد باغ میں، رنگے بہار عیش ہے ایسا جمع ہوا، گل کا پیالہ بجتا ہے دورہ ہے پھول کا، شمشاد جھولتے ہیں لبے نہر جا بجا، مینائے سرو کو نہ کہیں لے اڑے صبا، 100 بار پڑ چکی ہے یہ افتاد باغ میں، اب کی بہار ایسی مبارک ہو اے سحر، باغ جہاں میں نخل تمنا ہو بار ور، نخل مراد میں نئے آیا کریں ثمر، سرسبز یہ چمن رہے گل اس کے اہل زر، دن رات چہ چہ رہے سجاد باغ میں، ایک رنگ خاص ہے کہ وہ اپنی سخن میں ہے، مشہور دور دور ہوں مسکن وطن میں ہے، فانوس میں یہ شمع ہے نور انجمن میں ہے، بلبل کے چہچہے کا تکلف چمن میں ہے، نواب کامدار کرے یاد باغ میں۔